ارض و سما کی تخلیق کا دن، یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پھر کے روز پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو بمعین کی معدنیات و خزائن کے منگل کے روز پیدا فرمایا، اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں، ویران جگہ، یہ سب بدھ کے دن پیدا ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر آیات تلاوت فرمائی۔ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے لیے شرکا قرار دیتے ہو، حالانکہ وہی رب العالمین ہے، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھیں، اور اس زمین کے اندر سے لوگوں کی غذائی مقرر فرمائی، اور یہ سب عمل 4 دن میں مکمل ہوا۔ سورۃ الحامیم سجدہ آیات نمبر 9 تا 10۔ اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسماں کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعہ کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ پھر ان 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کے عمرے اور دوسری گھڑی میں آفات و مصائب کو پیدا فرمایا، اور تیسری اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا، انکار پر اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا۔ یہود کہنے لگے، پھر کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ الفاظ۔ یہود نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختتام صحیح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل درست قرار پاتی، اور پھر انہوں نے کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر انتہائی ناراض اور غضبناک ہوا۔ پھر اس آیات کا نزول ہوا، بلا شبہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ہمیں کچھ بھی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیں۔ سورۃ القاف آیات نمبر 38 تا 39۔